عزت رسول اللہ کی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو میں اور میری امت ایک اونچے ٹیلے پہ ہوں گے، اونچی جگہ پہ میں اور میری امت اونچے ٹیلے پہ ہوں گے۔ ثم یکسونی ربی حلتا حضرا، میرا رب مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت، میرا رب مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا۔ ثم یؤذن لی فاقول ما شاء اللہ ان اقول، پھر اللہ مجھے بولنے کا اذن عطا فرمائے گا، میں بولوں گا جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ فذالک المقام المحمود، فرمایا وہی مقام محمود ہے جس کا اللہ نے میں محمد سے وعدہ فرمایا ہے۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کوشش کریں کہ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو آپ پڑھیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ آپ کو یاد ہو رہا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو یاد ہو جائے گا، اور اگر آپ توجہ نہیں فرمائیں گے تو جتنی دیر تک یاد نہیں ہوگا اتنی دیر تک پھر آپ کو بار بار سبق دہرانا پڑے گا، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ تھوڑے وقت میں جلدی سے آپ یاد کر لیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں۔ عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم اذان دینے والے کو سنو، اذان پڑھنے والے کو سنو کہ وہ اذان پڑھ رہا ہے تو جو وہ کہہ رہا ہے تم بھی وہی کہو۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ کیا کہیں؟ وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو آپ کہیں اشہد اللہ الہ۔ تو جس طرح وہ پڑھ رہا ہے ایسے ہی تم بھی پڑھو۔ اس کو کہتے ہیں اذان کا جواب دینا۔ اذان کا جواب ایک قولی ہے اور ایک فعلی ہے۔ قولی جواب یہ ہے کہ بول کے جواب دینا، اور فعلی جواب یہ ہے کہ اذان شروع ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے مسجد میں آ جانا، یہ فعلی جواب ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ قولی جواب دینا سنت مستحب ہے اور فعلی جواب دینا واجب ہے، فعلی جواب دینا۔ لہذا یہ قولی جواب بھی دیں اور جب اذان ہوتی ہے تو عملاً فعل کے طور پہ بھی اس کا جواب دیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو وہ کہتا ہے اذان دینے والا تم بھی وہی کہو۔ ثم صلو علیہ، پھر جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود پڑھو، پھر جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، کیونکہ جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ثُمَّ صَلُوا اللَّهَ الْوَسِيلَةَ، اذان کا جواب دو، پھر درود پاک پڑھو، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، میرے لیے دعا کرو وسیلہ کی۔ جی کس کی دعا کرو؟ کس کی دعا کرو؟ یہ آپ اذان سنتے ہیں تو بعد میں اذان دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلہ، یہ لفظ ہے خاص، آتی محمدن الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ عطا فرما۔
وہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت میں ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے، ایک مسند کا نام ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک مقام کا نام ہے۔ جی وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، فرمایا جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، جی دیکھنی ہے حشر میں عزت۔ اچھا وہ تو میرے لیے ہے نا مقام، فرمایا اذان کا جواب دو، پھر درود پاک پڑھو، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ وہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ، جو میرے لیے اس وسیلہ کی، اس منصب کی، اس جگہ کی دعا کرے گا، اس پر میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ میں شفاعت تو کروں گا پر اس کی ضرور کروں گا جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا۔ تو جب وسیلہ کی دعا کرنے والے، آتی محمد الوسیلہ کہنے والے وہاں موجود ہوں گے اور حضور ان کی سفارش فرمائیں گے، تو پھر ہم کہیں گے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے، پڑھیے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، قرآن میں دعا مانگی جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی۔ ابراہیم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری اتباع کر لے وہ میرا ہو گیا، جو میری نافرمانی کرے پھر بھی تو غفور الرحیم ہے، پھر بھی تو غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے ابراہیم کی دعا۔ پھر میرے نبی نے دوسری جگہ سے قرآن پڑھا جو حضرت عیسیٰ کی دعا ہے۔ جی بولیے کس پیغمبر کی دعا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مولا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو عزیز ہے، غالب ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا، تجھے کوئی پوچھنے والا۔ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، یہ دونوں پیغمبروں کی دعائیں پڑھ کے ثم رفع یدیہ، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ وبکا، اور حضور زارو قطار رو رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں۔ زندہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم والی دعا مانگی ہے، عیسیٰ علیہ السلام والی دعا مانگی ہے، پھر کہہ رہے ہیں اللہ میری امت کو بخش دے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کی یہ دعا سن کے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد فاسألہ ما یبکیہ، اے جبریل جاؤ میرے محمد کے پاس، حالانکہ رب جانتا ہے، فرمایا جا کے میرے محبوب سے پوچھو رونے کی وجہ کیا ہے۔ فسألہ فاخبرہ، جبریل آئے، آ کے حضور سے پوچھا، حضور نے جواب دیا، یہی جواب جبریل نے جا کے رب العالمین کی بارگاہ میں سنایا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ رب پہلے ہی جانتا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل جاؤ، اذهب إلى محمد فقل له، جاؤ اور جا کے میرے نبی سے کہہ دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، میرے محبوب ہم امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ ہم امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، بولیے ہم امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے۔ پھر کہیں نہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے دیکھنی ہے حشر میں۔ ہاں ذرا دیکھو نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو سب کو نظر آ جائے گی۔ فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے میں سب سے پہلے اٹھ کے آنے والا ہوں گا۔ وانا قائدهم اذا وفدوا، جب سارے لوگ وفد بن کے گروہ بن کے چلیں گے میں سب کا قائد ہوں گا۔ دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں۔ ذرا وہ منظر ذہن میں بٹھائیں، جیسے حضور فرماتے ہیں سب نکل کے آئیں گے تو میں سب سے پہلے نکل کے آؤں گا۔ اب سارے بن کے وفد گروہ چلیں گے، سوچیں نا ذرا ہم سارے وفد بن کے چل رہے ہیں اور حضور صاحب کی قیادت فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب سارے چپ کر جائیں گے میں بولنے والا ہوں گا۔ دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں، عزت 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 رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں۔ جب سارے چپ کر جائیں گے میں بولنے والا ہوں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آیَسُوا، جب سارے نا امید ہو جائیں گے میں خوشخبری سنانے والا ہوں گا۔ دیکھنی ہے حشر میں، وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب سب کو روک لیا جائے گا میں سفارش کرنے والا ہوں گا۔ دیکھنی ہے میں،
الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، فرمایا ساری کی ساری عزتیں اور سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ میں محمد کے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ دیکھنی ہے اگرچہ ہم ہر ایک جملے کے بعد شعر 2 بار پڑھ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ پھر بھی اتنا نہیں ہوا جتنی رسول اللہ کی عزت ہوگی اس دن۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت۔ سنیے حدیث عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اذا اراد اللہ ان یقضی بین خلقہ، جب اللہ ارادہ کرے گا مخلوق میں فیصلہ کرنے کا، ارادہ کرے گا فیصلہ کرنے کا، صاف کریں سمجھ صحیح آئے، بس تھوڑی دیر کی خیر سمجھ صحیح آئے، اللہ ارادہ فرمائے گا فیصلہ کرنے گا، فنادا مناد، ایک پکارنے والا پکارے گا این محمد، این محمد، محمد کہاں ہیں؟ کیا اعلان ہوگا؟ محمد کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ ذہن میں لاؤ نا منظر، مخلوق ساری، اور اعلان ہوگا محمد کہاں ہیں؟ فَأَقُومُ أَنَا، فرمایا میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں کھڑا ہو جاؤں گا، وَتَتَّبِعُنِي أُمَّتِي، میرے پیچھے پیچھے میری امت بھی آ جائے گی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت، میرا دل یہ ہے، میرا دل یہ ہے جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو یہ جملہ سب کو یاد ہو چکا ہو، دیکھنی ہے حشر میں۔ فرمایا میں کھڑا ہو جاؤں گا، میرے پیچھے میری امت بھی آ جائے گی، غرم محجلی، فرمایا ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمکیں گے، ہاتھ پاؤں بھی بولو چمکیں گے، مل اثر طہور، وضو کی برکت سے۔ چہرے کیسے چمکیں گے؟ وضو کی برکت سے۔ ہاتھ پاؤں کیوں چمکیں گے؟ جی جی بولیے، وضو کی برکت سے۔ کیوں چمکیں گے؟ ویسے دل تو ہر بندے کا کرتا نہیں میرا چہرہ چمکے، جی بولو، دل تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میرا چہرہ بھی چمکے۔ تو کیسے چمکے گا؟ وضو کرنے سے۔ کیسے چمکے گا؟ پھر کر لیا کریں گے وضو انشاءاللہ۔ جو اللہ کا حکم ہے میری کوئی مجال نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے اس میں کمی کر دوں۔ مثلا کسی بندے سے میں کہہ دوں تو نماز نہ ہی پڑھیں، چلو خیر تیری ہو گئی، یہ کسی میں مجال نہیں ہے، یہ کسی میں مجال نہیں ہے۔ اس بندے پہ نماز فرض ہے تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے آپ نہ بھی پڑھیں تو ہو، کوئی بات نہیں آپ کی ہو گئی ہے۔ یہ کسی بندے میں میرے سمیت کسی میں یہ اتھارٹی نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وضو میری مرضی سے کر لیا کرے، نماز آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیا کرے۔ پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنی تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔ میں تخفیف نہیں دے رہا، لیکن مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ جو وضو کر لے گا پھر نماز رہنے نہیں دے گا، وہ پڑھ ہی لے گا۔ پھر سارا یہ سفر ہی وضو تک کا ہوتا ہے، وضو ہو گیا تو پھر انشاءاللہ نماز بھی بولو۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ پردے میں مجھ سے کہہ ہی دے جی اگر بار بار آپ نماز کا کہتے ہیں تو وضو کی کنسیشن لے دیں تو آپ 5 وقت کی حاضری مجھ سے لے دیں۔ یہ ذرا مسئلہ مشکل ہوتا ہے وضو کرنے والا۔ تو وضو جو کرے گا بھائی صاحب اس کا چہرہ چمکے گا، اس کا چہرہ
چمکے گا. شاہ جی کے وضو کرنے سے میرا چہرہ نہیں چمکے گا، اور شاہ جی کے وضو کرنے سے 3-4 بھی بار شاہ جی وضو کریں تو آپ کا چہرہ اس وجہ سے نہیں چمکے گا. جو کرے گا اس کا چہرہ چمکے گا انشاءاللہ. تو فرمایا میں اٹھوں گا، میرے پیچھے میری امت آئے گی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کی برکت سے. جب ہم آئیں گے وَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اور زیادہ مشہور لفظ یہ ہے وَنَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ، ہم ہی سب سے آخری ہیں اور ہم ہی سب سے پہلے ہیں. اس کا مطلب ہے ترتیب میں ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، جنت میں ہم سب سے پہلے جانے والے ہیں. ذہن میں سوال آتا ہے جنت میں تو وہ پہلے جائے گا جس کا حساب کتاب ہوگا، حساب ہی نہیں ہوگا تو جنت میں کیسے؟ حضور نے فرمایا وَنَحْنُ أَوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، ہمارا حساب بھی سب سے پہلے ہوگا، ہمارا حساب بھی سب سے. تو پہلے تو حساب اسی کا ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے، جو بعد میں آئے گا اس کا حساب بھی بعد میں ہے، جو پہلے آیا ہے حساب تو پہلے اس نے دینا ہے. فرمایا ہاں ہاں ہوتا ایسے ہی ہے. فرمایا وَتَفَرَّجُ لَنَا الْأُمَمُ مِن طَرِيقِنَا، جب میں اور میری امت آئیں گے دوسری امتیں رستہ چھوڑتی جائیں گی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، سارے پڑھیں سب کو یاد ہو جائے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے. فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا لِأُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ. اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت کے بارے میں ایک دعا دی ہے. فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگی ہے اور اللہ نے قبول بھی کی ہے. ہر نبی نے وہ دعا مانگی ہے اور اللہ نے قبول بھی کی ہے. فرمایا میں نے نہیں مانگی وَأُرِيدُ أَنْ أَدَّخِرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا میں نے ارادہ کیا ہے میں اپنی وہ دعا بچا کے رکھ لوں گا اور قیامت کے دن اس دعا میں اپنی امت کی شفاعت کر لوں گا. دیکھنی ہے حشر میں کی، دیکھنی ہے. ویسے وہ جو ہوگا وہ اتنا ہی ہمیں معلوم ہے جو احادیث میں آیا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک خیال ذہن میں آتا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا خیال ذہن میں آتا ہے. حضور اللہ کی جناب میں کہتے ہیں شاہ صاحب کو جانے دو، اللہ کریم اجازت دے دیتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانے دو، وہ چلا جاتا ہے. اللہ اس کو جانے دو، وہ چلا جاتا ہے. اللہ اس کو جانے دو، تو اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں اس کو نہیں جانے دینا، یہ بہت زیادہ مجرم ہے، اس کو نہیں جانے دینا. تو پھر عزت صحیح تو نہیں ہوتی نا جی، نہیں سمجھے آپ؟ عزت تو صحیح تب بھی بنتی ہے کہ جو حضور کہتے جائیں اللہ قبول. اور صرف یہ میرا تخیل نہیں ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں. اشفا تو شفا، ارفا راسک سل توتا ہو. محبوب آپ سر اٹھائیں، آپ مانگتے جائیں میں عطا کرتا جاؤں گا، آپ سفارش کرتے جائیں میں سفارش قبول کرتا جاؤں گا. دیکھنی ہے حشر میں عزت
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جالس اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ایک دن بیٹھے ہوئے باتیں شروع ہو گئیں، بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو نا ہم بھی 10-12 بندے 2-4 جب اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی موضوع پہ باتیں چھڑ جاتی ہیں، اپنے اپنے عنوان کے متعلق، اپنے اپنے شعبے کے متعلق، اپنے اپنے مزاج کے متعلق، لیکن وہ کتنے خوش نصیب ہیں جب بیٹھتے ہیں اللہ کے نبیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا باتیں کی ہیں صحابہ کی مجلس میں؟ فقال بعضهم، ایک بندہ کہنے لگا دیکھو نا یار، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ کیا کہا؟ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ وقال آخر، دوسرا بندہ کہنے لگا وموسیٰ کلم اللہ تکلیما، دیکھو موسیٰ کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے، موسیٰ سے اللہ نے باتیں کی ہیں، کلام کیا ہے، کلیم بنایا ہے۔ وقال آخر، دوسرا کہنے لگا وعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، عیسیٰ کو اللہ نے کلمۃ اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، روح اللہ بنایا۔ بولو کیا بنایا؟ وقال آخر، ایک اور بندہ کہنے لگا وآدم اصطفاہ اللہ، آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے۔ فخرج النبی، میرے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے اور صحابہ سے کہنے لگے انی سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، میں نے تمہاری باتیں عجبکم، یہ جو تم حیران ہو رہے تھے عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، میں نے یہ بھی سن لیا ہے۔ فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وہو کذالک، موسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، الا وانا حبیب اللہ۔ روح اللہ ہے، مانا روح اللہ ہے، آدم خلیل، آدم صفی اللہ ہے، ہاں جی واقعی صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہاں خلیل اللہ ہے۔ فرمایا الا وانا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ بولو جی کیا بنایا؟ مجھے اللہ نے۔ ایک بندہ کہتا ہے یار مجھے تو سمجھ نہیں آئی، یہ تو مولوی صاحبان کو پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہے نا، روح اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، حبیب اللہ، یہ سارے ملتے جلتے لفظ ہیں، مجھے کیا پتا یہ کون ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَحْتَهُ آدم ومن دونہ ولا فخر۔ فرمایا حبیب اللہ وہ ہے اللہ کی تعریفوں والا جھنڈا، میں محمد کے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نیچے ہوں گے، سر پہ سایہ میرے جھنڈے کا ہوگا۔ پھر کہیں گے نہ دیکھنی ہے حشر میں اللہ کی، دیکھنی حشر میں۔ فرمایا وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر، میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں، جی میں سب سے پہلے کون؟ سفارش کرنے والا، جی بولو کون؟ سارے بولو سفارش کے حقدار بن جائیں۔ میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا، میں سب سے پہلے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ باہر والا سپیکر آن ہو اور مولوی صاحب کو پولیس والا
بندہ آئے وہ پکڑ کے لے جائے، خطیب صاحب کو پکڑ کے لے جائے، اور امام صاحب تھانے میں فون کرتے ہیں ہمارے خطیب صاحب اچھے بندے ہیں تو بائی چانس سپیکر بار والا آن ہو گیا ہے تو آپ مہربانی فرمائیں ان کو چھوڑ دیں، گھر بھیج دیں، تو تھانے دار پھر دوسری بات تو نہیں کرے گا نا۔ امام صاحب جب فون کریں گے تو جی چودھری صاحب بولو سارے، ہاں یہ اس لیے میں نے چودھری صاحب کہا ہے کہ امام صاحب 3-4 بار بھی فون کریں تو وہ ویلیو تھانے میں نہیں ہوتی، مسجد میں تو چلو ٹھیک ہے لیکن تھانے میں نہیں ہوتی۔ تھانے میں چودھری صاحب کی کال جائے تو پھر بندہ چھوٹتا ہے، اور ایم این اے صاحب جب فون کریں تھانے میں یہ بندہ اپنا ہے بھائی اس کو چھوڑ دو یہ میں ذمہ دار ہوں، تو پھر وہ چھوڑ دیں گے کہ نہیں چھوڑ دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش کرنا اور بات ہے، دل کرتا ہے ہر کسی کا میں بھی اس کی سفارش کروں، چلو اس کا بلا آ جائے، پر سفارش سنی ہر ایک کی نہیں جاتی۔ حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے سفارش سنی بھی میں محمد کی جائے گی۔ پھر تو کہیں گے نا دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں، فرمایا وانا اول من یحرق حلق الجنہ، میں سب سے پہلا ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، میں سب سے پہلا ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ جملہ سنیے فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ میرے لیے وہ کھلوائے گا، میں داخل فرمائے گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ میری امت کے فقیر لوگ ہوں گے۔ ہاں جی میں پہلے جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقیر لوگ، میرے ساتھ میری امت کے، میرے ساتھ میری امت کے نائے مال خزان حسن جوانی تیری، جس دا مال اسے لے جانا، تینوں ایویں ہرس بتیری، پرائی شیدا مان کی کرنا، جیڑی نہ میری نہ تیری، آزم سب کچھ چھڑ چھڑا کے اساں جاوڑنا وچ تیری۔ فرمایا میں سب سے پہلے جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقیر لوگ ہوں گے، ولا فخرا، اور میں یہ فخر نہیں کر رہا حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، اللہ کی جناب میں جتنے پہلے گزرے ہیں اور جتنے بعد میں آئیں گے ان سب میں سے زیادہ عزت والا میں ہی ہوں گا۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے
اچھا جی، جب بندہ کسی کی سفارش کرنے لگتا ہے تو قریبیوں کی پہلے کرتا ہے کہ دور والوں کی پہلے کرتا ہے؟ جی جی بولو، جس سے تعلق زیادہ ہو اس کی سفارش پہلے ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ میرے لیے آپشن رکھا جاتا ہے کہ یہ 5 میں سے آپ کس کو چھڑوانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اسی کا نام لوں گا جو سب سے زیادہ پیارا ہوگا، یہ تو نکلے نا پہلے، پھر بعد میں چلو اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس سے جتنی محبت ہے اس کا نمبر پہلے ہوگا۔ اب حضور نے انشاءاللہ سفارش فرمانی ہے، بہت کچھ آپ نے سن لیا اس موضوع پہ، اور حضور کی رب نے ٹالنی بھی، ایسا ہی ہے جی، حضور کی رب نے ٹالنی بھی۔ اب حضور کی سفارش کا حقدار بننے کی تو ہم نے کوشش کرنی ہے۔ ہم اگر ذکر روکیں، فضل کاٹیں اور نقص کے جویا رہیں، نہیں سمجھے وہ جو میں بات کہہ چکا تھا کہ ہم ذکر روکے، فضل کاٹے اور نقص کا جویاں رہے، اور پھر بھی کہے کہ میں امت رسول اللہ کی ذکر روک رہا ہے، فضیلتیں کاٹ رہا ہے اور نقص کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو ایسے نہیں، کیسے قربت ملے گی، سفارش کے حقدار کیسے بنیں گے؟ میں بس 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ پہلا یہ ہے، شاید آپ نے پہلے بھی حدیث سنی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر، اچھا ذرا محبت سے پڑھ لیں 1-2 بار، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ سن لیا آپ نے کہ حضور کے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے، تو سپیکر آن ہو، مسجد ہو، درود شریف پڑھنا ذرا اور ہوتا ہے، سپیکر نہ لگا ہوا ہو، بندہ گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہو اور وقت بھی فجر کی نماز سے پہلے کا ہو، باوضو ہو بندہ اور منہ اس کا قبلہ کی جانب ہو اور آنکھیں اس کی بند ہوں، اس درود میں کچھ اور ہی لطف ہوتا ہے۔ تو آج کی محفل میلاد کی برکت سے کوشش کیا کریں کہ زیادہ نہیں تو 2-4 بار اس طرح بھی درود پڑھ لیا کریں کہ جب آپ دل جمی کے ساتھ توجہ ادھر کر کے حضور کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہوں تو پھر اللہ آپ کو اس دن حضور کا قرب عطا فرمائے گا۔ دوسری بات فرمایا وَإِنَّا من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاق۔